السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے سوال جواب کے ایپیسوڈ نمبر 41 کو لے کر آپ کے روبرو ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بہت ہی انوکھے اور نئے سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے، اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال ہے حافظ محمد عمران صاحب کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میوچول فنڈ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ میوچول فنڈ میں پیسہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیسہ میوچول فنڈ کمپنی کو دیتے ہیں، جو ہمارے پیسوں کا شیئر مارکیٹ میں لگاتی ہے اپنی مرضی سے۔ ہم کمپنی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیسوں سے کسی بھی کمپنی کا شیئر خرید سکتے ہیں، جس میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان، جو ہم کو ہمارے اکاؤنٹ میں دکھتا ہے۔ یہ سارا انویسٹ فنڈ مینیجر کرایا۔ میوچل فنڈ میں لگا ہوا پیسہ فنڈ مینیجر کی کئی کمپنیوں میں شیئر خرید کر انویسٹ کرتا ہے، جس سے زیادہ نقصان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ شیئر نفع دیتے ہیں کچھ نقصان۔ ہمارا پیسہ کئی کمپنیوں میں لگا ہے، اور کتنا فیصد لگا یہ ہم میوچل فنڈ کی ماہانہ رپورٹ میں ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایسے میوچل فنڈ میں پیسہ لگا سکتے ہیں جو ہمارا پیسہ صرف حلال کمپنی میں لگاتی ہے؟ کیونکہ کچھ میوچل فنڈ سیکٹرل ہیں، جیسے ٹرانسپورٹیشن فنڈ، نقل و حمل فنڈ، جس میں فنڈ مینیجر پیسہ صرف گاڑیوں کی کمپنی میں لگاتا ہے، جو کہ حلال ہے۔ کچھ میوچل فنڈ سیکٹرل نہیں ہوتے، بلکہ وہ جائز کمپنی کے ساتھ بینک کے شیئر میں بھی پیسہ لگاتے ہیں۔ ان کا جو وہ ہوتا ہے، جو پیسہ گاڑیوں کی کمپنیوں میں لگاتے ہیں جو کہ حلال ہے، اور ان کا حکم کیا ہے؟ کچھ میوچل فنڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں انویسٹ پر انکم ٹیکس میں کمی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارا کچھ پیسہ بینک وغیرہ کے شیئر میں لگاتے ہیں، جس کو ہم اسٹیٹمنٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کتنے فیصد ہمارے پیسے کا بینک میں لگا ہے۔ تو کیا انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے ایسے میوچل فنڈز میں پیسہ لگا سکتے ہیں؟ اور جو نفع ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو دیکھیے گا، کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی ادارے میں سرمایہ کاری کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب کہ تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ کمپنی یا ادارے کا کاروبار، اس میں سرمایہ کاری کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے جس میوچل فنڈ میں فنڈ مینیجر حلال کمپنی میں پیسہ لگاتا ہے، اس میں پیسے لگانے کا طریقہ اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہوتے ہیں، نفع نقصان کی کس طرح تقسیم ہوتی ہے، اور سرمایہ کار کو تمام تفصیلات جاننے اور معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تو تمام باتیں جو ہیں دیکھنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ کمپنیاں جس میں آپ کا فنڈ لگایا جاتا ہے جائز تجارت کے ساتھ ضرورتاً تھوڑا بہت سودی لین دین بھی کرتی ہیں، تو آپ یہ تحقیق کریں کہ آپ کی رقم کا کتنا حصہ سودی لین دین میں لگا ہوا ہے، اور اس پر کتنا آپ کو سود مل رہا ہے۔ آپ اتنی یعنی سود کی مقدار فقراء پر رقم کو صدقہ کر دیں۔ باقی اگر وہ میوچل فنڈ شرکت کے اصولوں پر ہے، یعنی پورے نفع سے اگر نفع متعین ہو، یعنی نفع کی صورت میں اتنے فیصد آپ کے ہوں گے، اور نقصان کی صورت میں آپ کی لاگت کے مناسبت سے نقصان وصول کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس میں پیسہ لگانا درست ہے۔ یہ علیزہ ہیں سامی، یہ کہہ رہی ہیں کہ پر حضرت میرے گھر میں اچانک کچھ دیر تک اگربتی کی خوشبو تھی، اور ایسا کئی دن میں نے محسوس کیا، کیا یہ کوئی جن تھے؟ جواب ضرور دینا پلیز۔ دیکھیے، خوشبو کا اچانک سے آنا بعض مرتبہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس پڑوس میں یا ہمارے گھر کے سامنے سے کوئی راہگیر بہت تیز خوشبو لگا کر نکلتا ہے، اور ہماری قوت شامہ اس خوشبو کو محسوس کر لیتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی خوشبو آئی ہے، یا اور کسی وجہ سے آ سکتی ہے۔ لہذا اس کو اتنی
اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دیا کریں، کسی طرح کا دل میں وہم نہ لایا کریں اور کسی طرح کا خوف اور ڈر بھی محسوس نہ کیا کریں۔ خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آ رہی ہوگی کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی خوشبو لگا کر گزرا ہو، کوئی ہو سکتا ہے جو ہے جنات وغیرہ ہوں، صالح جنات ہوں، لیکن اس سے ڈرنا قطعاً نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور ساری دنیا مل کر اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اس لیے اس طرح کی خوشبو جب آتی ہیں تو آپ قطعاً نہ ڈریں، اپنی عبادات کو انجام دیتے رہیں۔ یہ ایک کمنٹ کیا تھا مفتی صاحب، آپ کی ویڈیو سے ایک نئی بات سیکھنے کو مل جاتی ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں ہم سب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جو لوگ نشانی کے طور پر قرآن کریم میں رکھتے ہیں، اس میں کوئی صورت ہوتی ہے، نشانی کے طور پر رکھنے سے آسانی ہو جاتی ہے، اسے نکالنے میں مدد ملتی ہے، تو ایسے کیا کریں نشانی کے؟ تو دیکھیے، ایک قرآن شریف ہوتا ہے، قرآن شریف میں اس طرح کا دھاگا ہوتا ہے، اس طرح کا دھاگے کو آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پر نشانی کے طور پہ رکھ لیجئے گا، اس طریقے سے آپ کو نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسری کتاب، چھوٹی یا بڑی کتاب، سورہ یاسین ہے یا سورہ ملک کی ہے، اس کو اس طریقے سے قرآن کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا یہ جو ہے اس کی قرآن کریم کی جلد جو ہے متاثر ہوتی ہے، پھٹ سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی نشانی کے طور پہ قرآن کریم میں آپ کو رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ نشانی کا استعمال کیجیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو صاف ستھرا خوشبو لگا ہوا کاغذ اس کو بنا لیں، اور وہ بالکل صاف ہونا چاہیے اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کو نشانی کے طور پہ آپ اس طریقے سے رکھ لیں۔ البتہ قرآن کا کوئی کاغذ، قرآن کا کوئی پھٹا ہوا ورق یا کوئی دعا کا کوئی کاغذ، اس کو نشانی کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے کتاب کو یوز نہیں کر سکتے، کوئی چیز اور پین وغیرہ کو رکھ دینا، کیونکہ اگر آپ پین کو اس طرح رکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی جلد خراب ہو سکتی ہے، لہذا کوئی سورہ وورہ جو ہوتی ہے، پنسورہ ہے، عہد نامہ ہے یا کچھ ہے، اس کو بیچ قرآن میں نہ رکھا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بیچ قرآن میں اگر رکھیں گے تو قرآن کی جلد بھی خراب ہو جائے گی اور ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو جو بھی صورت ہے، پنسورہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو قرآن کریم سے نکال کر اس کے خلاف میں رکھا جائے، بیچ قرآن میں نہ رکھا جائے۔ ایک بہن ہے یوٹیوب پر کمنٹ باکس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میں بیماری اور قرضے سے پریشان ہوں، سفلی جادو ہوا ہے، کوئی عمل بتائیے۔ دیکھیے، سفلی جادو کے لیے آپ قرآن کریم کو خوب سنیں، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو تو خود پڑھیں، ورنہ تو آپ بلا ناغہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو سنیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور راحت جو ملتا ہے قرآن اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کے کلام کو سنا کریں یا پڑھا کریں، اور ہو سکے تو کوئی معتبر اللہ والے عامل سے دکھا کر اپنا علاج کرائیں، اور قرضے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میرے اوپر جو قرض ہیں میں اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہوں، اور تیرے حبیب پاک سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرضے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا سے جانے سے پہلے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا اس نیت سے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کچھ فنڈ اپنی خواہشات کو ختم کر کے، ضرورتوں کو محدود کر کے جمع کرتے رہیں، اور پھر قرضوں کی ادائیگی کریں، انشاءاللہ اس طریقے سے ادائیگی ہو جائے گی، قرضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ کمنٹ باکس یوٹیوب پر
جو ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب بہت شکریہ میرا جواب دینے کے لیے، مفتی صاحب اگر ہم ایک دن میں 60 مسکینوں کو جو رقم بیٹھتی ہوئے روزہ توڑنے کے کفارے کی، اس رقم کو 60 لوگوں سے کم یا زیادہ لوگوں میں نہیں دے سکتے کیا؟ جیسے ایک مسکین کو 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے 7 مسکینوں کے 3000 روپے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ایک دن ہی میں وہ 3000 کی رقم تقسیم کریں تو وہ 3000 جو ہیں ہمیں 60 لوگوں کو ہی دینے ہوں گے۔ اس سے کم یا زیادہ لوگ ہوئے تو ہم 2.25 کلو گیہوں کی رقم کسی کو کم یا زیادہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز یہ اور بتا دیجیے گا۔ سوال بہت ہی اچھا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ دیکھیے، کوئی اگر رمضان کا فرض روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ہے۔ اور روزے کا کفارہ ہے یا تو 2 مہینے کنٹینیو مسلسل بلا ناغہ روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ البتہ ایک ہی وقت میں 60 مسکین کسی جگہ ملے نہ، میسر نہ ہو، تو ایک ہی مسکین یا فقیر یا ضرورت مند بھوکے کو 60 دن تک 2 وقت تک کھانا کھلانے یا اس کی رقم دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سے زائد مساکین کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ مثلا 10 مسکین 10 فقیر موجود ہیں تو انہیں 6 دن 2 وقت کا کھانا یا اس کی قیمت دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایک دن میں جتنی بھی رقم، مثلا 60 مسکین کے 2 وقت کھانے کی قیمت 3000 روپے ہوتی ہے، تو ایک شخص کو دی تو وہ ایک ہی مسکین کو کھانے کھلانے کی ادائیگی سمجھی جائے گی۔ اس لیے 60 سے کم مسکین ہونے کی صورت میں ایک ساتھ نہ دے، بلکہ دنوں کے ساتھ دے۔ البتہ جو ہے جب آ جائیں اسی وقت دے دیں، جیسے جیسے آتے رہیں اسی وقت دیں، ایک ہی وقت نہ دیں، اس کا خاص خیال رکھا جائیں۔ اور جو ہے کسی مدرسے میں ہوں تو اس میں دے دیے جائیں، وہ کوئی مدرسے میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اور ان کو کھلا دیا جائے۔ اور لیکن کیا ہے، ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں 60 مسکینوں کی غلے اور کھانے کی قیمت جوڑ کے مثلا 3000 روپے ایک ہی کو دے دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے البتہ ایک ہی مسکین کے غلے کو الگ الگ کئی لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ 60 مسکینوں کو، اگر 60 مسکین اگر میسر نہیں ہیں تو آپ جو ہے کسی ایک مسکین کو بلاتے رہیں اور دیتے رہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی مسکین کو قسم کے وہ روزے کے کفارے کی پوری رقم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ادا کر لی تو وہ ایک ہی مسکین کو دیے جانے والے ایک ہی وقت کی رقم سمجھی جائے گی۔ اس لیے 60 سے کم مسکین ہونے کی صورت میں ایک وقت میں ایک مشت ایک بارگی نہ دیں۔ سمیہ پٹیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہر والدین کو اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ضروری ہے، اور عقیقے میں بچے کو گفٹ دیے جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیے گا، عقیقہ ایک سنت عمل ہے، واجب اور فرض اور ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اگر عقیقہ کرنے کی گنجائش ہے، بچے کے والدین، بچے کے دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اور عقیقے سے بچہ جو ہے بیماریوں سے، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور ہیں تو اگر گنجائش ہے تو 2 بکرے یا 2 بکری، اور بڑے جانور میں ہیں تو 2 حصے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، اور گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، یا بڑے جانور میں 1 حصہ بھی عقیقے کی طرف سے کافی ہے۔
اور عقیقہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن سنت ہے، بعد باقی کے پھر تطبیق کیا جائے تو وہ ایک عام دعوت ہے، لیکن یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لہذا جو ہے عقیقہ اگر کرنا چاہیں اور گنجائش تو کرنا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جہاں پر عقیقہ سنت ہے وہیں پر دنیاوی فائدے یہ کہ بچہ زیادہ بیمار نہیں ہوتا، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عقیقہ کرتے وقت جو ہے بچوں کو گفٹ دینا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک ہدیہ ہے جو کہ بچے کے پیرنٹس کو، بعض لوگ بچے ہی کو دینا مقصد سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے جو ہے ہمارے بچے کے لیے کیا تھا، ہم بھی ان کے بچوں کے لیے لے جائیں، لیکن جو گفٹ ہے یہ ہدیہ ہے۔ تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت بڑھے گی، لیکن ہدیے میں کوئی چیز متعین اور فکس نہیں ہوتی، وقت کا کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ ہدیہ دیں اور بچے کو گفٹ دیں، اور گنجائش نہیں ہے تو قطعاً نہ دیں، کیونکہ ہدیے میں کوئی چیز لازمی نہیں ہے اور کوئی وقت ضرور فکس نہیں ہے، جب آپ پر ہو جائے جب دیں۔ لہذا عقیقے کے موقع پر بچے کو گفٹ دینے کو لازمی اور ضروری سمجھنا یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ اگر ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہیں دینا چاہ رہے تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرین بہن کہہ رہی ہیں کسی سے رشتہ ختم کیا جائے اور دل صاف رہے، کیسے ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دل صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے خلاف بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، کیونکہ دل کے صاف ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف بغض، کینہ اور نفرت نہ ہو، بس ایک ہلکی سی قلش باقی رہ جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن اس کو دیکھ کر نہ تو غصہ آتا ہے اور نہ ہی پرانی بات یاد آتی ہے اور نہ ہی کسی طرح نفرت کے کوئی جذبات ابھر کر آتے ہیں، تو یہ دل کے صاف ہونے کی علامت ہے اور دل صاف ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اس کی شکل و صورت نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں اس کے خلاف اب بھی بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس دل اور سینے میں کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، وہ اس کی مغفرت نہیں ہو پاتی۔ اس لیے یہ ممکن ہے اور بہت آسان ہے کہ آپ دل کو صاف کر لیں اور اس سے تعلقات کو جو بھی ہے کوئی رشتہ ختم کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا دشوار ہو جائے اور آگے زندگی کی ڈور چل نہیں سکتی، زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، تو ایسی صورت میں ابغض المباحات طلاق کو رکھا ہی گیا، طلاق ہو جائے۔ طلاق جب ہو تو یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے ایک تو مہر کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اور مہر کی ادائیگی ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں شوہر بیوی کو جس کو اس نے طلاق دے دی ہے ایک جوڑا بھی دے تاکہ اس کی دل جوئی ہو اور یہ رشتہ جو ہے نفرت کے ساتھ ختم نہ ہو، بلکہ ایک صلح مندی کے ساتھ، ایک صلح پسندی کے ساتھ اور اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے، ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ممکن ہے کہ کسی سے رشتہ بھی ختم کیا جائے اور دل بھی صاف ہو، اور دل صاف ہونے کا مطلب یہ کہ اس رشتے کے ختم ہو جانے کا احساس تو ہوگا، لیکن جس سے رشتہ ختم ہوا ہے اس کے خلاف دل میں کینہ، کپٹ اور نفرت نہ ہو۔ یہ ارقم مجاہد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لون لے کر بزنس کرنا جائز ہے نہیں، اور اپنے گھر والوں کو جیسے شوہر یا بچوں وغیرہ کو بار بار نماز کی کہنا یا دینی معلومات حاصل کرنا اور اس پر عمل کی کہنا کیسا ہے، جبکہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو اور برا بھی لگتا ہو، تو کیا پھر بھی کہتے رہنا چاہیے؟ دیکھیے گا ان کے دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ بینک سے لون لے کر کاروبار کرنا، تو دیکھیے بینک سے جو لون لے کر جو اضافی اور ایکسٹرا رقم دی جاتی ہے وہ سود اور بیاج ہے، اور سود اور بیاج کا لینا دینا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ کسی بھی بینک سے لون لینے کی صورت میں
سود اور بیاج کا معاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کسی بھی بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر لون لینا ہی ہے تو بینک کے علاوہ کسی اور سے غیر سودی قرضہ حاصل کرے اور اس بغیر اس کے شروع کرے۔ لون لے کر کاروبار ہرگز نہ شروع کرے۔ جو بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تھوڑے سے شروع کریں۔ بینک سے لون لے کر کاروبار شروع کرنے سے بہتر یہ کہ آپ تھوڑے پیسہ لگا کر اپنے کاروبار کو شروع کریں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ نے بینک سے لون لے کر کاروبار اسٹارٹ کیا تو ایک تو شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہے، دوسرا اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ لون لے کر جو ہے سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے جو کہ ناجائز ہے اور لعنت کا سبب ہے۔ لہذا اگر کاروبار کرنا ہے تو اپنی طاقت اور استعداد کے بقدر جو کاروبار کر سکتے ہیں وہ کریں، چھوٹے پیمانے سے کام شروع کر لیں، لیکن سودی اور قرض یعنی بینک سے لون لے لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور بیاج کھانے والے، کھلانے والے، سود اور بیاج کا حساب لکھنے والے اور سود اور بیاج پر گواہ بننے والوں پر لعنت کی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اپنے گھر والوں کو جیسے شوہر یا بچے وغیرہ کو بار بار نماز کے کہنا یا دینی معلومات حاصل کر کے اس پر عمل کی کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا، کوئی بھی اچھی بات ہو، اس اچھی بات کو آپ اپنے بچوں سے کہیں یا اپنے شوہر سے کہیں تو وہ اسی وقت کارگر اور مفید ہے جبکہ اس میں 3 باتیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہو کہ کہنے کا انداز، لب و لہجہ درست ہونا چاہیے جس میں پیار اور مٹھاس ہو۔ دوسرا، وقت مناسب ہونا چاہیے، جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کا موڈ کیسا ہے، اس کا وہ وقت ایسا ہے جس میں وہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے، یہ اس بات کا لحاظ کریں۔ تیسرا، نیت صحیح ہو، واقعی ان کے لیے ہمارے اخلاص کے ساتھ ان کی دینداری کی فکر ہو۔ ان 3 باتوں کے ساتھ جو بھی بات کہی جائے گی وہ فائدے مند ہو، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی تو یقین جانیے اس کے نقصانات ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، عموماً مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں سے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کب کہتی ہیں؟ جب کوئی گھر میں مہمان آتا تو ان کے سامنے رونا اور دکھڑا بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک اولاد ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتی، کبھی قرآن نہیں کھولتی، یہ وہ۔ تو آپ یہ جو ہے وقت غلط ہے، آپ اپنی اولاد کو رسوا کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک عزت ہے، ایک امیج ہے، آپ اس کو ذلیل نہ کریں۔ وہ کبھی بھی آپ کے اس طرح سے نماز پڑھنے اور دین پر عمل کرنے پر اور اس کو سیریس نہیں لگی، بلکہ اور زیادہ ضدی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وقت اور موقع کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے جو ہے صرف اور صرف بہت برے لہجے سے کہا تو بھی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ شوہر سو رہے، زبردستی ان کو اٹھایا جائے، پیار سے اٹھایا جائے، محبت سے اٹھایا جائے، اور آپ ان کا کمبل کھینچیں اور کہو چلو نماز پڑھو، کیسے ہو گئے ہو، یہ وہ نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان سے کہیے گا، اور اتنا ہی کہیے جتنا وہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار جو ہے ان کو دین کے لیے، نماز کے لیے کہیں جس سے ان کو چڑ ہو جائے اور وہ کھسیا کر آپ پر غصہ کرنے لگیں، یا یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نہیں پڑھ رہا، مجھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، کچھ نہیں ہوتا نمازوں سے۔ عام طور گھر میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ زبردستی کرتی ہیں تو ان کی طرف سے یہی جواب ہوتا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، جاؤ کچھ بھی کر لو، ہم نہیں پڑھ رہے، ہمیں نہیں پڑھنا، تم پڑھ لو، تم ہی بن جاؤ نمازی، ہمیں نمازی نہیں بننا۔ بدلے میں یہ کہا جاتا مسلمان نے کہا، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ہم نہیں ہیں مسلمان۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ کوئی بھی بات کہیں گی تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو وقت کا لحاظ، وقت اور موقع ہو، دوسرا لب و لہجہ آپ کا کہنے کا انداز اچھا ہو، تیسرا نیت اچھی ہو۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کو اور اپنے شوہر کو اگر آپ دیندار اور نمازی بنانا چاہتی ہیں تو خود بنیں،
اور خود بنے اور ہر نماز میں ان کے لیے یہ دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ وہ دعا ہے جو پیغمبروں نے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، لہذا آپ ایک تو اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے، اللہ ہی بدی سے بے دینی سے دین کی طرف اور بدی سے نیکی کی طرف لانے والی ذات ہے، وہی تو اسی کے طاقت اور قوت ہے۔ ہم تو بالکل کمزور سے بنتے ہیں، لہذا کہہ ہی سکتے ہیں، اور کہنے میں بھی ان تین چیزوں کا خیال رکھیں گے، انداز اچھا ہو، موقع اور وقت مناسب ہو، نیت درست ہو۔ تو اس طریقے سے اگر ان کو برا لگتا ہے تو اتنی ہی مرتبہ کہیں جس سے وہ انکار نہ کریں۔ یہ ایک بہن ہے اور یوٹیوب کمنٹ میں یہ پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب ہماری ننند ہے، جب کسی کو بہت سردی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو پسلی چلنا بولتے ہیں، پھر قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیت ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، اسے پڑھ کر زمین پر چھری چلاتی رہتی ہیں، مریض کو لٹا کر کچھ کاٹنے کے جیسے 3 دن تک، صبح سورج نکلنے کے کچھ منٹ پہلے اور مغرب کی اذان سے کچھ منٹ پہلے وہ یہ عمل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے مریض کو آرام ملتا ہے، سردی وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوا بھی کام نہیں کرتی جب تک کہ پسلی نہ کٹواؤ۔ وہ شرکیہ باتیں بھی بہت کرتی ہیں، ان کے اندر ویسے بھی بہت شرکیہ باتیں، ان کے پاس اور بھی لوگ آتے ہیں پسلی کٹوانے۔ میرے شوہر کو آئے دن پسلی چلنے کی پرابلم ہوتی رہتی ہے، وہ بھی ان سے پسلی کٹوانے جاتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں کہ میں بھی اپنی ننند سے پسلی کاٹنا سیکھ لوں تاکہ ان کے ہاں نہ جانا کرے۔ بہت سورہ پڑھنا تو ٹھیک ہے، کوئی صورت پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زمین پر چھری چلانا وغیرہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پہلے آپ بتا دیجئے کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے، جائز ہے یا نہیں؟ پسلی کاٹنا بولتے ہیں اس طریقے کو، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا پسلی کاٹنا جائز ہے؟ صبح شام سورج نکلنے اور ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے، اور کون سی صورت پڑھی جاتی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ پسلی کاٹنے کے اس ٹوٹکے میں اور اس عمل میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے۔ البتہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی شرکیہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے نظر اتاری جائے یا کسی بیمار کا علاج کیا جائے، جیسے پیلیا وغیرہ ہو جاتا ہے، پسلی وغیرہ اگر چلنے لگتی ہیں تو ایسی صورت میں کچھ عمل کرتے ہیں بڑے بوڑھے، اور جیسے کہ نظر لگ جاتی ہے تو کوئی جو ہے 7 سرخ لال مرچوں کو آگ میں ڈال کر جلاتا، کوئی جو ہے پھٹکری وغیرہ سے نظر اتارتا ہے، تو درست ہے، لیکن سب کی شرط یہی ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ کہے جاتے ہوں، قرآن کی کوئی آیت یا صورت پڑھی جاتی ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو عمل ہے، پسلی کٹنے والا عمل ہے، اگر اس میں واقعی کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، اور جو آپ کی ننند پڑھتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں کون سی صورت پڑھتی ہیں، اور جو چھری سے اس طریقے سے کچھ کاٹا کوٹی کرتی ہیں وہ، اور اس کو مخصوص اوقات میں کرتی ہیں، تو صحیح عقیدے کے ساتھ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کو سمجھتے ہوئے اگر وہ یہ عمل ایک سبب کے طور پر، ایک علاج کے طور پر کرتی ہیں، اور اس میں کوئی بھی شرکیہ عمل نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، درست ہے، آپ کو بھی سیکھ لینا چاہیے۔ جیسے کسی بندے کی ناپ اتر جاتی ہے تو اس ناپ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، یہ عمل سیکھ لیا جائے، اور یہ جو ہے ہنر آنا چاہیے تاکہ وقت بے وقت ہم کسی کے کام آ جائیں۔ اسی طریقے سے پسلی، اگر کسی کو سردی بہت زیادہ ہو گئی اور پسلی چلنے لگی ہے، اور اس کو کسی عمل سے بشرطے کہ شرکیہ نہ ہو، اور اس میں پڑھے جانے والے کلمات جو ہے یا تو احادیث میں آئی ہوئی کوئی دعا ہو یا قرآن میں آئی ہوئی کوئی صورت یا آیت ہو، تو درست ہے، جائز، اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہم قریشی صاحبہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرے سوال لینے کے لیے شکریہ۔ مفتی صاحب کیا
عورت اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر بہن ضرورت مند ہو تو ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے حساب سے دینی ہے کیا؟ جی ہاں، زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ سمجھا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کی مالیت کے برابر دونوں سونے اور چاندی کے زیورات یا کیش وغیرہ سب کو ملا کر اتنی مالیت کی چیز ہے آپ کے پاس، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا کیش کی شکل میں ہو، یا تینوں کے مجموعے کی شکل میں اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، یا اتنے پیسے کے زیورات یا سونا وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں سال گزرتے ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور یہ آپ زکوٰۃ کو نکالیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیں، اور اس میں ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، دوسرا اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے کا ثواب۔ لہذا اپنے رشتہ داروں میں کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو بھی اپنے رشتہ داروں میں غریب ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، البتہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے ہم جن سے پیدا ہیں، یعنی باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اسی طریقے سے جو ہے دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پوتیوں کو نہیں دے سکتے، نواسے اور نواسیوں کو نہیں دے سکتے۔ البتہ کوئی اپنے داماد کو دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بس دل میں نیت کر لے، اور دیتے وقت زبان پہ یہ کہیں لے بہن یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے عیدی ہے، آپ کے لیے یہ ہے، آپ اس سے جو چاہے پورے کر لے، اپنے ضرورتیں پوری کر لے، ہماری طرف سے ایک یہ انعام ہے آپ کو۔ زکوٰۃ ہرگز نہ کہیں، کیونکہ لفظ زکوٰۃ جب آپ بولیں گے تو آپ کی بہن خودداری کی وجہ سے ہو سکتا ہے ضرورت مند ہونے کے باوجود لینے سے انکار کر دے، اس لیے زکوٰۃ کی نیت صرف دل میں ہونا چاہیے، زبان سے یوں ہی ان کی مدد کے طور پہ دے دیے جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں بہوگاؤں سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پلیز مجھے اس حدیث کو آپ سمجھا دیں، میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبروں پر بیٹھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی انگارے پر، آگ پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑوں کو وہ آگ لگ جائے اور اس کی کھال وغیرہ جل جائے، اس تب بھی بہتر ہے اس کے حق میں یہ بات کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ قبر پر بیٹھنا اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک روایت اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث پڑھنے سے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ عورت بھی جنازہ پڑھتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے گا عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، یعنی ان پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عورتوں کی نماز کے اہتمام باقاعدہ پردے کے ساتھ ہو، ان کی مسجدیں، جماعت خانہ الگ ہو، تو اگر کوئی عورت جو ہے جمعہ پڑھ لے یا عید کی نماز پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی اس عورت پر جمعے کے
نماز پڑھ لینے کی وجہ سے ظہر لازم اور ضروری نہیں ہوگی. جیسے کہ مسجد نبوی ہے، وہاں کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، وہاں مرد نہیں جا سکتے. اگر خواتین حضرات وہاں پر امام کے ساتھ جماعت سے شامل ہو کر جمعہ پڑھ لیں تو ان پر ظہر ساقط ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھتی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. عورتوں کے لیے جنازے کی نماز تو ضروری ہے ہی نہیں. اور عورتوں کے لیے کیا، سارے مردوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ شریعت کا وہ عمل کہلاتا ہے جس کو کوئی ایک ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے. ہر فرد کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاشم ٹیلر صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں گزار کر لے جائے تاکہ وہ بھی ان کے جنازے کی نماز ادا کر سکے. تو انہوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا تاکہ وہ جنازے کی نماز پڑھ لیں. پھر اس جنازے کو باب الجنائز یعنی جنازے کا دروازے سے جو کہ اس طرف کھلتا تھا جدھر لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے باہر نکالا گیا. اس کے بعد ان بیویوں کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے جو ہے جنازہ آ گیا ہے. تو اور ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے اور بیویوں نے امہات المومنین نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. تو لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا اور کہا جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کام کو عیبدار سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انہیں علم نہیں ہے. انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا جنازہ مسجد میں لائے جائیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھایا تھا. تو دیکھیے گا ایک ہے اس میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صحابیات نے ازواج مطہرات نے نماز جنازہ پڑھی. جنازے کو ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے سے لے گیا گیا. اور نماز جنازہ ایک دعا ہے. کیا ہے؟ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے. مغفرت کی دعا کی یہ جو ہے اس سے ثابت ہوا ہے. دوسرا صحابہ نے جو معیوب سمجھا تھا وہ معیوب سمجھا تھا کہ جنازے کو مسجد میں لا کر اس کی نماز پڑھے جانے کو معیوب سمجھا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو اس کی دو شکلیں دیکھیے، جنازہ باہر ہو، مسجد سے باہر ہو، امام باہر ہو، کچھ مقتدی باہر ہو اور بعد باقی کے مقتدی مسجد کے اندر ہوں اور پھر نماز جنازہ پڑھا جائے تو جائز ہے، درست ہے. دوسرا طریقہ امام باہر، میت باہر، نماز جنازہ پڑھنے والے سب باہر تو جائز ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے. ایک تیسری شکل یہ ہے کہ سارے مقتدی مسجد کے اندر ہوں، امام اور جنازہ مسجد کے باہر کے حصے میں ہو تب بھی جائز ہے. لیکن امام اندر ہو اور جنازہ اندر ہو، نماز جنازہ پڑھنے والے بھی مسجد کے اس احاطے میں ہوں جہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. بہرحال اس سے یہی ثابت ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے عورتیں اگر نماز جنازہ پڑھتی تھی تو ہمارے دور میں کیوں نہیں پڑھتی، ایسا ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نماز تمہارے گھر کے صحن سے بہتر تمہارے گھر کے اندر والے کمرے میں ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اور علماء جو ہے حدیث کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہوں. یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے کارخانے میں ایک کاریگر ہیں
سلائی کا کام کرتے ہیں پر وہ بیاج سے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان بیاج کا کام کرتا ہو تو کیا اس کے پیسوں سے خریدا ہوا کوئی بھی کھانے یا پینے کی چیز کھا پی سکتے ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ چائے لے کر آ جاتے ہیں تو کیا اسے پی سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں پی سکتے۔ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی 100% ٹوٹلی کمائی سود اور بیاج کی ہے، اور یہ سود اور بیاج کا کام کرتا ہے یا بیاج پر لوگوں کو پیسے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے گھر کے یا اس شخص کے ہاتھ کی یا اس شخص کی خرید کی ہوئی چیز، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، اس پر قطعاً نہیں بیٹھنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ٹوٹلی کمائی تو حرام کی نہیں ہے لیکن حرام کا پرسنٹ کم ہے، حلال کا پرسنٹیج زیادہ ہے تو کھا سکتے ہیں۔ تو ہاشم صاحب، آپ کا جو کاریگر ہے جو لوگوں کو بیاج کے اوپر پیسے دیتا ہے اور اس کے زیادہ تر کمائی حرام کی ہے، کیونکہ آپ کے یہاں کے کارخانے کا کاریگر ہے تو یقیناً وہ محنت سے بھی کچھ نہ کچھ حلال کمائی، اس کی حلال آمدنی بھی ہے اور حرام بھی آمدنی ہے، اور جس کی حلال اور حرام آمدنی دونوں طرح کی ہو تو اس میں یہ دیکھیں گے پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے۔ اگر حلال کا زیادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا کھانے پینے کی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے حرام کے پرسنٹیج زیادہ تو قطعاً نہیں کھا سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی حرام کی کمائی کا پرسنٹیج کم ہی ہو تب بھی آپ اس کے کھانے یا پینے سے بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ آپ اس کی چائے اس لیے نہیں پی رہے اس لیے کہ اس کا عمل گناہ ہے، وہ جو بیاج پر پیسے دیتا ہے اس عمل کی وجہ سے آپ اس کے چائے نہیں پی رہے، ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو اور وہ بیاج کے پر پیسے دینے سے رک جائے۔ یہ شگفتہ شاہین ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ چاروں امام برحق ہیں، پھر زیادہ لوگ امام ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں یہ سمجھیے گا کہ ائمہ مجتہدین اعلیٰ درجے کے بہت سے گزرے ہیں، مجتہد امام اور بہت بڑے بڑے علمی شخصیات، بہت بڑے اعلیٰ درجے کے بہت گزرے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کو، وہ مسائل جو کلیئر نہیں تھے ان مسائل کو نکالا ہے۔ ان میں 4 امام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مسائل اور زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ مسائل کا استنباط کیا ہے، لہذا امت نے انہی چاروں اماموں کے مسائل فرعیہ کو اپنایا۔ اللہ نے ان کے مسائل کو بہت زیادہ قبولیت بخشی ہے۔ 1200 سال سے انہی کے مسائل فرعیہ پر امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی صحابی نہیں تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف تابعی تھے، امام مالک تبع تابعی تھے۔ بے شک اسلام عرب سے پھیلا ہے لیکن ہمیں تو قرآن و حدیث کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، چاہے ہم کسی ملک میں رہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ کا اتباع آج ساری امت کر رہی ہے، یعنی ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی عرب کا رہنے والا نہیں تھا، لہذا یہ کہنا کہ جو ہے ان کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی تقلید کیوں کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں سمجھا جائے، دیکھیے تقلید ائمہ مجتہدین پر واجب نہیں ہے، صرف عام علماء اور عوام الناس کے لیے تقلید واجب ہے۔ تقلید کا مفہوم یہ ہے کہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ بعض کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اصل امام اعظم کی تقلید ہی ہے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقلید کی ہے اور انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں وہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں
مسائل کو نکالا ہے، فقہ کو مرتب کیا ہے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمیں بتائی اور ہم نے اس پر اس لیے عمل کیا کہ امام صاحب ہم سے زیادہ علم والے تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے، لہذا انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ قرآن و حدیث سے کہی ہے، تو گویا کہ یہ امام کی تقلید نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے۔ لیکن مجتہد کے بغیر قرآن مجید کا سمجھنا اور حدیث کا صحیح معنی متعین کرنا مشکل ہے، اس لیے کسی امام کے قول کو معتبر مانا جائے گا۔ اب جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں اماموں کے جو اصول اور قوانین اور ضابطے طے کیے وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے رات دن محنت کر کے فقہ کو باقاعدہ ایک فن کی شکل میں دی اور مسائل حل کرنے کے لیے قواعد مقرر کیے، لہذا چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ لیکن کوئی اگر عالم دین مجتہد کے مقام پر ہو تو پھر ایسی صورت میں اس قابل شخص پر قرآن مجید اور احادیث سے مسائل کو اگر وہ نکال سکتا ہے تو مسائل کو نکالے، اور اس کے لیے جو ہے تقلید واجب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ان فن کے لیے کچھ لوگوں کو بنایا ہے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بات بالکل یاد رکھی جائے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام بھی خود قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اپنے سے اور سمجھنے کے لیے اپنے سے زیادہ عالم صحابی سے پوچھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ صرف 10 صحابہ فتویٰ دے سکتے تھے جو صحابہ کے دور میں تھے، اور ان سے لوگ چھوٹے صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاروں امام جو فقہ کے ہیں وہ جو ہیں ایک حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز بنایا، اس فن میں ماہر بنایا، اس لیے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں انہی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ اب یہ رہا کہ بھائی فقہ حنفی کے ماننے والے زیادہ کیوں، تو اس کی یہ بات ہے اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کی تدوین جو ہوئی ہے وہ شورائی طریقے پر ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طریقے اجتہاد اور آزادانہ بحث و نقد نے فقہ حنفی میں نصوص اور رائے اور مقصد شریعت اور انسانی مصلحت کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن پیدا کیا ہے جو دوسرے مکاتب فقہیہ میں کم نظر آتا ہے۔ فقہ حنفیہ کے جو اجتہاد کا طریقہ ہے اور اصول استنباط ہے، یعنی مسائل کو قرآن و حدیث سے نکالنے کے جو اصول ہیں، اس کے جو جزئیات اور فروعات میں غور کرنے کے بعد اس فقہ کا عمومی جو مزاج ہیں اور خصائص ہیں اور امتیازات ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں اور ان کو آسانی سے سمجھا بھی جا سکتا ہے، تو یہی وجہ ہے فقہ حنفیہ کے زیادہ ہونے کے اور مسلک احناف اور فقہ احناف کے دنیا کے لوگوں میں زیادہ رائج ہونے کے۔ یہ صاحبہ ظہیر ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی دعا بتا دیں، یا نورو پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اور سورہ قاف کی ایک آیت ہے، ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت پڑھ کریں، فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس طریقے سے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر سرمے کی طرح لگا لیا کریں، یا نورو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آنکھوں کی روشنی کے لیے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی دعا مانگیں یا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے گا، یا آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سفارش کریے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا قبول کر لیں، یا میری یہ دعا پہنچا دیں، ایسا بول سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں، پلیز بتا دیں، ریکویسٹ ہے آپ سے۔ دیکھیے گا جو ہے یہ کہنا کہ ایک تو بعض لوگ اپنی نماز اپنی دعا میں وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں،
یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ یہ کہنا ہر دعا کے بعد حق لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. تو بریلوی حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس طرح اور اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں اور انہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے. یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اگر کسی مسجد کے امام صاحب یا رسول اللہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا پر آمین نہ کہیں، بلکہ اپنی دعا الگ جس مقصد کے لیے چاہیں مانگتے رہیں. امام کی دعا پر آمین کہنے کے بجائے خود اپنی دعا کرتے رہیں. امام اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو وسیلہ بنانے کی مختلف صورتیں ہیں. ان میں سے بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں، جن کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ غیر اللہ کو وسیلہ بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ خود غیر اللہ کو اپنی حاجت کے لیے پکارا جائے اور یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ وہ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، اللہ نے اسے اس کا اختیار دیا ہوا ہے. تو اس صورت کا حکم یہ کہ اس طرح کا وسیلہ کفر اور شرک ہے. ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اعتقاد پختہ ہو، یہ یقین مضبوط ہو کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مشکل حل کرنے پر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے. اولیاء اللہ کا صرف وسیلہ اس معنی میں کیا جائے کہ ان سے اپنی مشکل کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی جائے. تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ جو اولیاء اللہ فوت ہو چکے ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کی درخواست کی جائے. اس صورت میں علماء نے جو ہے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن چونکہ عوام کا اعتقاد خراب ہونے کا ڈر ہے اس لیے بہتر یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. دوسری صورت یہ کہ جو اولیاء اللہ زندہ ہیں ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی جائے اور ان سے اپنے لیے دعا کرائی جائے. وسیلے کی یہ صورت جائز ہے شرعاً. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وسیلے کی یہ صورت ثابت ہے، یعنی اولیاء اکرام زندہ ہوں ان سے بھی وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اگر کیا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تب بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. وسیلے کی تیسری صورت یہ کہ اولیاء اللہ سے اپنی محبت کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے دعا کی جائے، اے اللہ میرے خیال میں فلاں آپ کا مقرب ہے اور مقربین میں سے ہے اور مقربین سے پر محبت آپ کی طرف جو ہے آپ کی طرف سے نزول رحمت کا وعدہ ہے، مقربین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میری ان سے محبت کی بدولت میری دعا کو قبول فرما لیجئے. یہ بھی وسیلے کی صورت شرعاً جائز ہے. اب اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو اپنی مشکل کے حل کے لیے پکارنا قریب سے ہو یا دور سے ہو کسی بھی طرح شرعاً جائز نہیں ہے. البتہ ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں بھی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو. لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کو مشکل کشا کے طور پر
بگڑی بنانے کی نیت سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں، قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے، یا کہ غیر اللہ سے مانگنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ جو ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر رود مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اے پیارے آقا میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور شفاعت چاہیں اور کہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعت واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پہ مروں، اس طرح کی دعا کرتا ہوں، اور اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حج یا عمرے پر جانے والے کو روضہ اطہر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کو کہتا ہے تو ایسے شخص پر کہنے والے کا سلام پہنچانا امانتاً واجب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جب روضہ اطہر پر پہنچے تو پہلے اپنی طرف سے صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد پھر اس کہنے والے کی طرف سے ان الفاظ سے سلام پیش کرے اور شفاعت کی درخواست کرے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلاں بن فلاں یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ وللمسلمین، یا رسول اللہ آپ پر فلاں بن فلاں کی جگہ پر سلام بھیجنے والے کا نام لیا جائے، کی طرف سے سلام ہے جو آپ کی رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہے، آپ اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیے۔ بہرحال تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر اس طرح سے وسیلے سے دعا مانگنا اور شفاعت کی دعا کرنا ایک ایسا ہے جو چلا آتا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیجتے تھے، اور سلام لے جانے والا پھر یوں سلام کرتا کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، اور جواب میں اس سے کہا جاتا آپ پر بھی سلام ہو اور اس بھیجنے والے پر بھی سلام ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو شخص دور سے ہی سلام کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، بلکہ امتیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچانے کے لیے مستقل طور پر فرشتے اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں، وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، ان کو زمینی فرشتے کہتے ہیں، اور جو امتی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ براہ راست روضے پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ خود براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے تو جو ہے وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، جب بھی کوئی حج اور عمرے کو جائے تو بارگاہ نبی میں جو ہے اپنا درود و سلام پیش کرنے کی درخواست کر دیں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت کی آس لگاتے ہوئے جو اس سے کہہ دے کہ بھائی ہماری شفاعت کی درخواست پیش کر دینا۔ اگرچہ جو ہے وہ عمرے پہ جانے والا، حج پہ جانے والا روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ لہٰذا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر آپ سے شفاعت کا سوال کرنا، اپنے لیے مغفرت کی دعا اللہ کے حضور میں کروانا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 دن بعد ایک گاؤں والا آیا اور دیہاتی تھا، بدو تھا، اور آنے کے بعد قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا حوالہ دے کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گناہ گار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روض اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ تیری مغفرت کرتی گئی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح پر مجھ سے واپس کر دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان تمام احادیث کی بنیاد پر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کی شفاعت مغفرت کا عرض کرنا اور شفاعت کے لیے اللہ کے رسول سے درخواست کرنا جائز ہے۔ یہ شافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جس بکری کی قربانی کی جاتی ہے کیا اس کی مسلمانی کروانا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے جس بکری کی قربانی کی جاتی ہے اس کی مسلمانی کروانا ضروری نہیں ہے۔ بکرے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے اور بکری کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور بکرا اور بکرے کی ختنیں ہوتی ہیں جیسے خصی اور بے خصی جانور کہتے ہیں۔ اگر کروا لیا جائے تو اچھی بات ہے، نہ کروائی جائے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بکرے کی ختنیں اور یعنی اس کے خصی کر لیا جاتا ہے اس کو، تو خصی بچے کی قربانی بھی درست ہے، خصی اور خصی نہیں ہے بکرا تب بھی اس کی قربانی درست ہے، وہ خصی ہونا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔